بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 سالوں بعد جب میں پردیس سے واپس لوٹا تو میری بیوی حاملہ تھی۔ میں بہت گھبرا گیا اور بیوی پر بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے دھکے دے کر نکالا تو وہ رونے لگ پڑی اور میرے پاؤں پکڑ کر بولی، بچہ آپ کا ہی ہے، بے شک اس کے پیدا ہوتے ہی DNA کروا لینا ورنہ بے شک طلاق دے دینا۔ میں مان گیا۔ میں نے پورے 9 ماہ بعد DNA ٹیسٹ کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام وسیم ہے اور آج سے 3 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، جس میں میری رضامندی بالکل بھی شامل نہیں تھی۔ میں اس قدر دل برداشتہ تھا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت سانولی ہے۔ میں حسن پرست تھا اور گورے رنگ کو پسند کرتا تھا، اور سانولی ملی دلہن کو دیکھنے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے شکایت کی کہ میری شادی ایک سامری لڑکی سے کیوں کر رہی ہیں، تو اماں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو وسیم، تم پردیس میں نوکری کرتے ہو، شادی کے بعد واپس چلے جاؤ گے۔ میں بہو صرف اس لیے لا رہی ہوں تاکہ وہ میرے گھر کے کام کر سکے۔ تم جانتے ہو نا کہ نوکرانیاں آج کل کتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ تم خود سوچو، اگر میں کوئی خوبصورت لڑکی لاؤں گی تو پھر وہ کیا میرے گھر کا کام کرے گی؟ تم اسے یہاں پر چھوڑ کر جانا، یہ صفائی کرے گی، برتن دھوئے گی، کھانا پکائے گی، کپڑے دھونے اور گھر کا کام کرنا میں اس کے ذمہ ڈال دوں گی، اور تم پردیس میں جا کر وہاں کسی گوری لڑکی سے شادی کر لینا۔ میری ماں کی یہ بات مجھے صحیح لگی، لیکن اماں، میں نے سنا ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہے، BA پاس ہے، تو کیا وہ آپ کا کام کرے گی؟ ہاں، کیوں نہیں کرے گی، میں کرواؤں گی، بس تم جاؤ سعودیہ، وہاں شادی کر لینا، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے سوچا اماں صحیح کہہ رہی ہیں، میں تو واقعی پردیس چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے وہ میرے ماں باپ کا سہارا بنے، اور واقعی اگر خوبصورت لڑکی آ گئی تو میرے باپ کا کیا بنے گا؟ مجھے اماں نے پردیس میں شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے میں خوش ہو گیا۔ شادی کے بعد میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں دلہن کا چہرہ دیکھوں۔ میں نے گھونگھٹ پلٹا تو وہ ایک ساملی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور سو گیا، اور صبح مجھے واپس پردیس جانا تھا۔ میں سعودیہ میں کام کرتا تھا۔ شادی کی اگلی صبح میری فلائٹ تھی اور میں سعودیہ واپس چلا آیا۔ یہاں آ کر میں نے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے کوئی لڑکی ہی نہیں مل رہی تھی۔ تقریباً 1 سال مجھے رشتہ ڈھونڈنے میں لگ گیا، پھر 2 سال ہو گئے، بات چلتی پر ختم ہو جاتی۔ ان کی عجیب سی شرائط ہوتی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ میں ساری کمائی بیوی کو دوں گا اور اماں کے پاس پاکستان 1 روپیہ بھی نہیں بھیجوں گا۔ یہاں پر میں مایوس ہو جاتا کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا خرچ نہیں روک سکتا تھا۔ وہاں میری 3 بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، ماں کی اکلوتی امید، اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا پاکستان رابطہ کم ہوتا کیونکہ اس وقت موبائل شاذ و نادر ہی ہوتے تھے۔ اماں سے جب بھی بات ہوتی وہ کہتی کہ تمہاری بیوی مائکے چلی گئی ہے۔ میں ان باتوں سے تنگ تھا، اس لیے میں نے پاکستان بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر کچھ سال بعد ایک کام سے واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی مجھے ملی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب لکھی تھی جو کہ اردو کی ایک کتاب تھی۔ میں سمجھ گیا یہ پاکستانی لڑکی ہے۔ میں نے سوچا شاید اسے مدد کی ضرورت ہو۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے اردو میں بات شروع کی، اس نے بھی اردو میں جواب دیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں 2 دن پہلے پاکستان سے آئی تھی اور یہاں اپنے رشتہ دار کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ مجھے بازار میں عبایا لینا تھا۔ واپس آئے تو ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو مجھے دکھ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ آئیے، میرے ساتھ چلیے۔ تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، اور وہ حسین آنکھیں نقاب سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جن میں کاجل کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ میں ایسے کیسے کسی کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے کہا۔ اس کے ہاتھ گورے تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک گوری اور حسین لڑکی ہے۔ تو کیا آپ رات اس طرح سڑک پر گزاریں گی؟ میں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے مجھے پوچھا۔ میں ایک کمرے میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، صرف ایک کمرہ ہے جو کہ کرائے پر لیا ہے۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سوچتی رہی، پھر بولی کہ اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو وہ میرے ساتھ جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت اور گوری لڑکی مجھ سے خود نکاح کا کہہ رہی تھی، وہ بھی بنا کسی شرط کے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں فوراً راضی ہو گیا۔ اسے اسی وقت مسجد میں لے کر گیا اور نکاح کر لیا۔ اسے اپنے چھوٹے سے کمرے میں لے کر آیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں چولہا رکھا ہوا تھا جہاں پر میں کھانا کھاتا تھا، مگر آج مجھے دیر ہو گئی تھی واپسی میں، اس لیے میں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ اس نے اپنا نام سائمہ بتایا۔
साइमा ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ। फिर साइमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर खाया। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने साइमा से कहा, अब तो हमारा निकाह हो गया है, अब चेहरे से नकाब हटा दो और मुझे अपना चेहरा दिखाओ कि मेरी बीवी कैसी है। मेरे कहने पर उसने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो तसव्वुर से भी ज़्यादा हसीन थी। मैं बहुत खुश हो गया और एक हफ़्ता हमने बहुत खुशी से गुजारा। मैं काम से वापस आता तो वो खाना बना दिया करती थी। सुबह उठता तो मेरे लिए नाश्ता तैयार होता था। मेरी ज़िंदगी जैसे मुझे जन्नत की मानंद लगने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक मैं घर वापस आया तो वो मुझे ना मिली। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कहीं चली गई है, वापस आ जाएगी। फिर मुझे एक ख़त मिला। ख़त में लिखा था कि उसके रिश्तेदार वापस आ गए हैं और वो अपने रिश्तेदारों के पास जा रही है। ख़त क्या था? बस एक छोटी सी इबारत थी जिसे पढ़कर मेरे सर पर आसमान गिर गया था और पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे पास उसका कोई अता पता नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढता भी तो कहाँ, वो तो मुझे एक सड़क पर मिली थी। उसे ढूंढते ढूंढते 8 महीने गुजर गए, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं ज़हनी मरीज़ बनता जा रहा था। मेरे लिए शायद यहाँ रहना मुश्किल हो गया था कि एक हफ्ते में ही मुझे उस लड़की से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मेरे लिए अब यहाँ काम करना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने वापस पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं पाकिस्तान वापस चला आया तो मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। मेरी माँ ने कहा कि मेरी बीवी ने 2 साल तो यहाँ काम करके गुजारे, फिर वो आजिज़ आ गई और मायके चली गई। मैं उसे लेने गई, लेकिन उसके भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम जाकर उसे लेकर आओ, घर का काम कौन करेगा? जब से वो गई है काम करके मेरी 3 बेटियों की हालत बुरी हो गई है। उसे ले आओ। मैं वहाँ गया उसे लेने के लिए, लेकिन उसके भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने खूब हंगामा किया कि मुझे मेरी बीवी चाहिए। फिर आखिर उन लोगों ने मेरी बीवी मेरे हवाले कर दी और मैं उसे लेकर वापस घर आ गया। उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, लेकिन जैसे ही घर में मैं दाखिल हुआ तो मेरी अम्मा की चीख निकल गई मेरी बीवी को देखकर। मैंने उसको और अम्मा को गौर से देखा। मैंने उसको तो गौर से देखा भी नहीं था। अब जब देखा तो इसका पेट बढ़ा हुआ था, जैसे कि उसके पेट में 9 महीने का बच्चा हो। मेरी अम्मा ने खूब हंगामा किया और कहा कि ये बदकिरदार है। मैंने भी देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसके पेट में बच्चा है। मैंने उस पर चीखना शुरू कर दिया। मैंने उसे बदकिरदार कह के घर से निकालना चाहा, उसके हाथ खींच कर उसे घर से बाहर किया, लेकिन उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं कसम खा कर कहती हूँ कि ये बच्चा आपका है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो बच्चा पैदा होने के बाद DNA टेस्ट करवा लेना। डॉक्टर ने कुछ दिन के बाद डिलीवरी की डेट दी। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी तक की मोहलत दे दी, सब सच साबित हो जाएगा। मेरी बीवी ने कहा और अम्मा ने कहा कि ठीक है, इसे मोहलत दे दो। मैंने अम्मी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 3 साल से सऊदी अरब में रहा हूँ, फिर ये बच्चा कैसे हो गया? अम्मा ने मुझे समझाया कि मोहल्ले में तमाशा बनेगा, हम DNA टेस्ट करवा लेंगे, सच सामने आ जाएगा, फिर हम उसके भाई से बड़ी रकम का मुतालबा करेंगे। कहेंगे कि अगर अपनी बहन की शादी बचानी है तो हमें 10 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन बदकिरदार है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है। जब टेस्ट में साबित हो जाएगा तो हम उन लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेंगे। मुझे यकीन है उसका भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें पैसे ज़रूर देगा। मेरी अम्मा ने कहा तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं उसे वापस घर ले आया और डिलीवरी का इंतज़ार करने लगा। यहाँ तक कि डिलीवरी का दिन आ गया। वहीं पर ही मैंने डॉक्टर से कहा ये DNA टेस्ट करें। जब DNA टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो मेरी पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो मेरा ही बच्चा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं गुस्से में आ गया। डॉक्टर से कहा कि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। मेरी अम्मा ने भी कहा कि रिपोर्ट गलत है, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये रिपोर्ट सही है। मैंने शहर की सबसे मशहूर लेबॉर्ट्री से टेस्ट दोबारा करवाया तो वही नतीजा निकला। मैंने मज़ीद 3-4 लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए, लेकिन यही साबित हुआ कि ये बच्चा मेरा ही है। मैं हैरान कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। जो भी था, हम बच्चे को लेकर घर आ गए। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मैके चली जाओ, मुझे बच्चा नहीं रखना, मुझे यकीन है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। उसने मेरी मिन्नत की कि मैं एक बार आराम से बैठकर उसकी सारी बात सुन लूँ, उसके बाद फैसला करूँ। मैंने उसकी बात मान ली और बैठकर आराम से सुनने लगा। अम्मा भी मेरे साथ बैठी हुई थी। वो अपनी कहानी सुनाने लगी और मैं सुनने पर मजबूर हो गया। मेरी आपसे शादी हुई तो आपने एक नज़र मुझे देखा और सुबह वापस चले गई। मैं कोई बदसूरत लड़की नहीं थी। मेरे नकोश बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे रंग के पीछे सब छूट गया था। मैं खाती पीती भी नहीं थी कि हर वक्त परेशान रहती थी, जिसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगती थी। मैं बहुत कमज़ोर सूखी हो गई थी। इस कमज़ोरी ने मुझे बदसूरत बना दिया था। 2 साल इस घर में आपकी अम्मा ने मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी जान निकल गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं बाकी होती चली गई। मैं सोचती थी कि मैं भी इंसान हूँ,
مجھے کون سی گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ میرے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ میرے بھائی نے یہاں آ کر کافی مرتبہ یہ بات کہی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، لیکن آپ کی اماں بے عزت کر کے انہیں گھر سے نکال دیا کرتی تھی، پھر وہ دوبارہ نہیں آئے۔ بھائی مجھے بار بار کہتے تھے کہ طلاق لے لو، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گا، لیکن میرا دل نہیں کرتا تھا۔ میرے مائکے میں میرا بھائی اور بھابھی رہتے تھے۔ ایک دن میں مائکے گئی تو وہاں میری ایک دور کی خالہ زاد آئی ہوئی تھی کہ ان کا نام نجمہ تھا۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کہا، سائمہ تم وہی لڑکی ہو جسے میں نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا؟ یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسی ہو گئی ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے انہیں اپنے سارے حالات بتائے۔ نجمہ نے ایک ترکیب سوچی اور مجھے کہا کہ وہ مجھے سعودی عرب لے جائے گی اور اپنے شوہر سے تم ملو گی اور میں سسرال چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تو اب کیسے مجھے قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا، یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، بس جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ نجمہ نے مجھے انجیکشن لگوائے، رنگ گورا کرنے والے، جس کے کچھ ہفتوں بعد میرا رنگ دودھ جیسا چمکنے لگا۔ میں حیران ہو گئی۔ نجمہ نے بتایا کہ یہ رنگ گورا کرنے والے انجیکشن ہیں جنہیں سب لگاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کاغذات بنائے اور مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب لے گئی اور وہاں پر مجھے خوب کھلایا، جس سے میری صحت بحال ہو گئی۔ ہمیں آپ کی رہائش کا پتہ تھا۔ ایک دن آپ وہاں سے گزر رہے تو نجمہ نے مجھے کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ، اس کا دھیان تمہاری طرف چلا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کا دھیان میری طرف چلا گیا اور میرے رنگ اور میری صحت کے بدلاؤ کی وجہ سے آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ آپ نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے انجان لڑکی سمجھ کر مجھ سے نکاح کر لیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو پہلے ہی آپ کے نکاح میں تھی۔ صحت مند ہونے کی وجہ سے میرے پچ کے گال بڑے بڑے ہو گئے اور میرا رنگ گورا تھا، لیکن یہ خوبصورتی وقتی تھی۔ جیسے ہی انجیکشن کا اثر ختم ہونا تھا تو میرا رنگ واپس سانولا ہو جانا تھا۔ جیسے ہی میرا رنگ سانولا ہونا شروع ہو گیا، میں وہاں سے نکل آئی۔ میرا ویزا بھی پورا ہو گیا تھا۔ میں نے وہاں پر عمرہ کیا، 15 دن کے لیے میرا ویزا تھا۔ پھر میں واپس آ گئی۔ پاکستان آ کر مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تم صبر سے کام لو اور یہاں پر رہو، بچہ پیدا کرو، پھر ساری حقیقت ہم تمہارے شوہر کو بتا دیں گے۔ میری بیوی نے ساری کہانی مجھے سنائی اور ثبوت کے ساتھ وہ نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا، اور وہاں پر رکھی ہوئی میری گھڑی اور چند اور چیزیں اس کے پاس ثبوت کے طور پر تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ آنکھیں اسی کی تھیں جن پر میں فدا ہوا تھا، آواز بھی اسی کی تھی۔ یقین نہ آیا وہی لڑکی تھی جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا رنگ سانولا ہو چکا تھا اور بچہ پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر داغ دھبے بن چکے تھے، جیسے کہ حاملہ عورت کے بنتے ہیں۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، لیکن میری ماں نے فوراً کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی کہانی سنا رہی ہے، اس کی بات کا کہیں یقین مت کرنا۔ میں نے کہا، اماں یہ جھوٹ نہیں بول رہی، یہ سچ بول رہی ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں نے نکاح کیا تھا اور یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں نے کہا، اور میں اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن نہ میں اس کی طرف دیکھتا تھا نہ بچے کی طرف۔ اس طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ میں اداس تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں سب چھوڑ کر جا رہی ہوں، بچہ آپ کا ہے، آپ کے پاس رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ چھوڑ کر مجھے چلی گئی۔ میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا اور سائمہ بچے سمیت اپنے کمرے میں۔ وہ چلی گئی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بچہ روتا رہتا، سارا دن مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، کیونکہ میری ماں بہنوں میں سے کسی نے بھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی اور بچہ بھوکا پڑا رہا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر میں بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کی آواز کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں کر پایا۔ بالآخر میں اٹھا، کمرے میں گیا تو بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، شاید بھوک کی وجہ سے۔ میں نے اسے اٹھایا، لیکن میں اسے کیا کھلاتا؟ اس کی ماں چلی گئی تھی۔ جیسے میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا، مجھے ایک عجیب احساس ہونے لگا کہ کوئی اس دنیا میں میرا اپنا بھی ہے، لیکن میں اس کی وجہ سے پریشان تھا کہ وہ بھوکا تھا۔ میں اسی وقت اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ اس کے لیے کچھ تجویز کریں، تو ڈاکٹر نے ڈبے والا دودھ مجھے لکھ کر دیا۔ میں فوراً دودھ لے کر گھر آیا۔ میں نے دودھ بنا کر اسے پلایا تو اسے آرام آ گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لٹایا۔ رات میں بار بار میں جاگتا رہا، اس کے لیے دودھ بناتا رہا اور اسے پلاتا رہا۔ ایک رات اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی آ گیا ہے، میرے جینے کا کوئی مقصد ہے، ورنہ میں تو اب تک صرف پیسے کمانے کی مشین بنا ہوا تھا گھر والوں کے لیے۔ چند ہی دن اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے اپنے بچے سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ میں خود کو اس سے محبت کرنے سے نہیں روک پایا، کیونکہ وہ میری ہی اولاد تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ بچے کو ماں کی ضرورت ہے۔ میں سائمہ کے گھر چلا گیا اسے لینے کے لیے، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلی بار جب میں گیا تو بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر گیا اور اسے کہا کہ میرے لیے نہیں آؤ گی تو اس کے لیے آ جاؤ، یہ ہمارا بچہ ہے، ہم دونوں مل کر پالیں گے۔ یہ بات سن کر سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کو اپنی سینے سے لگا لیا اور اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے ساتھ واپس آ گئی۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔
میں نے اپنا بستر واپس اپنے کمرے میں لگا لیا جہاں میری بیوی اور بچہ سوتے تھے، کیونکہ میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان دونوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اپنی امی کی باتوں میں آ کر میں اتنے خوبصورت احساس سے دور رہا۔ پچھلے 3 سالوں سے آج یہ احساس مجھے اس قدر حسین لگ رہا تھا۔ میری سائمہ کے مابین کوئی بات نہیں ہوتی تھی، ہم بچے کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے سائمہ کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے کیے کی اس سے معافی مانگوں گا، حالانکہ میں نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ سائمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آج مجھے احساس ہو گیا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے محبت بھی ہوئی، وہ بھی تم سے، اور اب پھر سے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کیا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سائمہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس سے معافی مانگ لی تو اس کی آنکھ بھر آئی۔ اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا اور تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میری یہ بات سن کر خوشی سے سرشار ہو گئی۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اسے الگ گھر میں رکھوں گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے الگ گھر نہیں چاہیے، میں یہاں پر خوش ہوں۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے تھی اور وہ مجھے مل گئی۔ مجھے گھر کی خواہش نہیں ہے، میرا گھر یہی ہے اور ماں باپ سے بیٹے کو جدا کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ملنے والی۔ میں ایسی نہیں ہوں، سائمہ نے کہا۔ اس کی یہ بات دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی میری اماں نے سن لی۔ میری ماں کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ کمرے میں آئی اور سائمہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن آج بھی تم ہمیں چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہو۔ آج تمہیں اس کا اختیار ہے، آج کے بعد تم میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ میری ماں نے سائمہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس وقت مجھے لگا کہ میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ عجیب بات ہے کہ صرف ایک رنگ کو بنیاد بنا کر میں نے جس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا، آج میرا گھر اسی ہی لڑکی نے مکمل کر دیا۔ یہ خوبصورتی تو 4 دن کی چاندنی ہے جو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، لیکن اصل چیز انسان کی سیرت ہے جو کبھی مان نہیں پڑتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سائمہ جیسی بیوی دی، جس کی وجہ سے میری فیملی ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایسی بیوی دے جس کی وجہ سے ہر ایک کا گھر آباد رہے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔